السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان جو کہ شہر القرآن ہے، الحمدللہ اس میں ہم قرآن سے ایک گہرا اور خاص تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر امور کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، جن میں سے سحری اور افطاری کا اہتمام ہے. کل ہم نے سحری کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم افطار کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. تو جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو رب اس کو روزے کا جو انعام دے گا اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے. افطار کے بارے میں جو سنتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ افطاری جلد کرنا مسنون ہے. سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. کھجور بہترین افطار کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کی شوگر لو ہو جاتی ہے، اور جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو ایک انسٹنٹ انرجی ہمارے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ فوراً بعد پھر ہمیں مغرب کی نماز وغیرہ ادا کرنی ہوتی ہے. اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی جن کو رطب کہا جاتا ہے تو خشک کھجور تناول فرماتے. یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ لے لیا کرتے. کسی دن تجربہ کریں، صرف پانی کے چند گھونٹ لے کر نماز کے لیے اٹھ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے. آپ کی نماز میں ہو سکتا ہے خشوع و خضوع زیادہ ہو، کیونکہ جتنا ہم کھا لیتے ہیں پھر ہمارا معدہ جو ہے اس کو خون چاہیے ہوتا ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، لہٰذا باقی جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، یعنی خون کا اجتماع وہاں ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ افطار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے، اور متوازن غذا سحری اور افطاری میں ہونی چاہیے، اس طرح کی کہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور اپنی عبادات صحیح طور پر ادا کر سکیں. جب ہم ایسے کھانے کھاتے ہیں جس سے پیٹ اپسیٹ ہوتا ہے تو پھر وضو میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اور نماز میں پھر کنسنٹریشن نہیں رہتی. بہت زیادہ مرغن غذائیں اور پیٹ بھر کے کھانے کی بجائے اعتدال کے ساتھ کھائیں. اگر آپ کو کوئی مرغن غذا کھانی بھی ہے تو کوانٹٹی کم کر دیں، اور بچا ہوا کھانا جو ہے وہ ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو یا تو فریز کر لیں اپنے آئندہ کے لیے، یا پھر کسی کے ساتھ ویسے ہی شیئر کر لیں، اور وہ بچا ہوا نہ کریں، ساتھ ہی نکال لیں. کیونکہ اگر آپ کی نیت ہے کسی اور کو دینے کی تو اپنے کھانے سے پہلے ان کے لیے بھی الگ نکال کے رکھ لیں، تو اس کا اجر زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ جب آپ سب اپنا پیٹ بھر چکے تو پھر جو بچا کھچا وہ کسی اور کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے، پھر بھی بچ جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اچھا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کھانا شیئر کرنا، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسروں کو افطار کرانا چاہیے، چاہے کھجوریں دے کر، چاہے پانی دے کر، چاہے کسی اور چیز کے ساتھ، چاہے کھانا کھلا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اس اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. یعنی ہمارے اجر میں سے اس کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس سے اجر عطا فرمائیں گے. تو ہمیں اس کا بھی شوق رکھنا چاہیے. مثلاً آپ نے روزہ رکھا اور افطار کیا
और आपने साथ ही किसी एक बंदे को और इफ्तार किया, गोया आपने 2 रोजे रखे, और अगर 30 को कर लिया तो 30 रख लिया, और अगर 60 को कर लिया तो 60। ये तो आपके ऊपर है, जितना आप चाहें बढ़ाएं, जितना भी अजर चाहें कमाएं। और फिर ये कि इफ्तार करते वक्त दुआ भी पढ़नी चाहिए, ज़हब ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। प्यास खत्म हो गई, रगें तर हो गई, और रोजे का सवाब इंशाअल्लाह पक्का हो गया। और फिर ये कि जो रोजा इफ्तार कराया आपका, तो उसको दुआ दें, और वो दुआ क्या है, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल ताअमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। रोजादार तुम्हारे यहाँ इफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें, और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन तरीके से ये काम करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह आज हम सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 90 से शुरू करेंगे। अपनी नीयत की तजदीद कर लें और अपने लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुझे इस कुरान के जरिए हिदायत, रहमत, बरकत से नवाजे, मुझे शिफा अता फरमाए, मुझे हिम्मत और हौसला दे कि मैं जो कुछ कुरान में पढ़ूं उसमें से अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक मुहसिनीन की तरह अदा करूं। और या अल्लाह मुझे भी और मेरे घर वालों को भी और मेरे अहलो अयाल और दोस्त अहबाब सब लोगों को मुत्तकीन, साबिरीन, सादिकीन, मुहसिनीन में शामिल कर ले। और अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम करे, और जो भी हम में से हिदायत से दूर हैं, अल्लाह ताला उन सबको इस मुबारक महीने में हिदायत अता कर दे। चलिए हम सूरत तौबा की आयत नंबर 90 से सुनना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। वजाअ अल-मुअज़्ज़िरून मिनल अअराब लियुअज़्ज़न लहुम वक़अद अल्लज़ीना कज़बुल्लाह वरसूलहु सयुसीबु अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। लैस अला अद्दुअफ़ाइ वला अलल मर्दा वला अलल्लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफूरुर रहीम। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लव वअअयुनुहुम तफीज़ु मिन अद्दम्'i हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून। इन्नमा अस्सबीलु अला अल्लज़ीना यस्तअज़िनूनक वहुम अग़नियाअ रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ वतबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरा अल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु थुम्म तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लबतुम इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम फ़अअरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्स वमअवाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। यहलिफून लकुम लितरضوا अन्हुम फ़इन तरضوا अन्हुम फ़इन्न अल्लाह ला यर्ضى अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अल-अअराबु अशद्दु कुफ़्रन वनिफ़ाक़न वअजदरु अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़ल अल्लाहु अला रसूलिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء
والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم۔ اور بدویوں میں سے بھی عذر تراشنے والے آ گئے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا بیٹھے رہے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا عنقریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اہل مدینہ کے منافقین کے بعد اب مدینہ سے باہر ارد گرد کے علاقوں میں جو بدوی تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر بھی منافقت کا عنصر موجود تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد کے اعلان سے پہلے تو دعوے کرتے تھے کہ ہم اس میں شریک ہوں گے، لیکن جب موقع آیا تو پھر بہانے کرنے لگے۔ کمزور لوگوں اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ حقیقی عذر رکھتے ہوں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے وہ کون ہیں؟ ایک وہ جو بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی شدید بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہوں کہ وہ سفر کے قابل ہی نہ ہوں، یا پھر دوسرے وہ کہ جو بیماری میں ہی ہوں اور ان کی تیمارداری کے لیے کسی کو ان کے پاس رہنا پڑ جائے۔ یعنی کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کے پاس جانے کے لیے کوئی ریسورسز ہی نہیں، کوئی پیسہ ہی نہیں، کوئی سواری ہی نہیں، جا ہی نہیں سکتے کیونکہ پیدل کا وہ رستہ نہیں تھا، کیونکہ 600 کلومیٹر دور تھی تبوک اور وہاں کوئی پیدل نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ان کو بھی معذور سمجھا گیا۔ اور عذر اس صورت میں قابل قبول ہوگا جب ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی ہوگی، اور حقیقی عذر رکھنے والوں کے لیے، اچھی نیت رکھنے والوں کے لیے پیچھے رہ کر بھی اجر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، بے شک مدینہ میں کئی لوگ ہیں، تم کسی راستے پر نہیں چلے اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی مگر وہ تمہارے ساتھ رہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مدینہ ہی میں تھے؟ فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہی تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص دل سے تڑپتا ہے کسی نیکی کے کام کے لیے لیکن اس کے پاس وہ کام کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں اور وہ سچا ہے اپنے اس تڑپ میں، اس نیت میں مخلص ہے، تو کام نہ کر پانے کے باوجود بھی اس کا اجر پورا پورا لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں کیا دیکھتا ہے؟ نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے، شوق دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اور اگر دل ہی چور ہو تو بظاہر کام بھی انسان کرتا رہے تو اس کا فائدہ نہیں۔ اسی لیے کل بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ڈریمز کو لکھیں کہ آپ کیا کیا نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں، کیونکہ یہ ہم سوچتے بھی کام ہے نا کہ کچھ کریں، پہلے سے ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ کرنا پڑ گیا تو پھر جان جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے ڈر بھی لگتا ہے نا، مثلاً ایک وقت تھا کہ مجھے شہادت کی موت مانگنے سے ڈر لگتا تھا۔ میں اپنی بات بتا رہی ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہی، میں یہ ذاتی ایکسپیرینس اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کے تھرو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ کسی بھی کام کے جاننے، یعنی جان لیا کہ بڑی اجر کی بات ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کرنے، انٹرنلائز کرنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک فاصلہ ہوتا ہے، یعنی ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ہم جب بڑے بڑے اجر والے اور بڑے بڑے اچھے انجام والے عمل پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم سوچتے بھی نہیں، خیال نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ یہ ہم کریں، ہم کہتے نہیں یہ تو کوئی بڑے نیک لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں پیچھے سے پیچھے رہ جاتے، سوچتے بھی نہیں۔ تو نیکی کا کام سامنے آئے اور سوچ بھی نہ آئے، یہی تو نفاق ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، میرا نہیں خیال میں کر سکتی، پہلے سے ہی نہ۔ اور جب آپ نہ ہی سوچ لیتے ہیں، نہ ہی کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نہ ہی ہو جاتی، پھر کہاں کر پائیں گے؟ تو جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پکار سنے تو کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ وہ مشکل کام ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توفیق بھی دیتا ہے. جیسے رمضان کے آنے سے پہلے کیا ہمارے دل میں خوف نہیں تھا کہ مشکل ہوگا روزہ رکھنا, مجھے تو چائے بھی پینی ہوتی ہے اور مجھے تو یہ اور وہ بھی کھانا ہوتا ہے تو کیا ہوگا. لیکن جب آپ نے ارادہ کر لیا اب کو پتہ چل رہا آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. ہر نیکی کے کام میں ایسا ہی ہوتا ہے, جب آپ اس کا ارادہ کرتے تو آپ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, لیکن جب آپ اس میں اندر داخل ہو جاتے تو پھر دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ڈریم کیا کریں, نیت کیا کریں, سوچا کریں, پھر اس کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیا کریں, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ دعا آپ کو بڑی عزیز ہو جائے گی, پھر آپ شوق سے مانگنے لگیں گے اور اس طرح گھر بیٹھے بھی اجر کما لیں گے جو کام آپ سے نہ ہو سکے. اور ان لوگوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں جو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں. آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں, تو وہ اس حال میں پلٹے کہ ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی. یہ تھے نا سچے لوگ, ان کے دل میں شوق تھا نا, جیسے آپ کے دل میں مثلاً عمرے پہ جانے کا شوق ہو اور جو آپ کو لے جانے والا ہو مثلاً آپ کے ہسبینڈ ہی ہو, آپ ان کی منت سماجت کریں گے پلیز مجھے لے جائیں, لیکن اگر وہ نہ لے جائیں تو پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوگا. اگر آپ کی طلب سچی تھی نا تو آپ ضرور روئیں گے, آپ ضرور آنسو بہائیں گے, آپ ضرور غمگین ہوں گے کہ میرے لیے پاسبل کیوں نہیں ہو رہا. کیونکہ بہت سی خواتین صرف ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں محرم کی وجہ سے یا ریسورسز کی وجہ سے, تو آپ کے گھر بیٹھے بھی آپ کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا, اور شاید وہاں جا کے آپ اتنا نہ کما سکیں جتنا آپ گھر بیٹھ کے کما لیں گے کیونکہ آپ کا جذبہ سچا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسے میں قدرتی طور پر جس بھی چیز کا انسان کے اندر شوق ہوتا ہے وہ نہ ملے تو انسان آنسو بہاتا ہے. تو ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں. تو ایسا کیوں ہے کہ منافقین کے دل کی بات اور سوچ کی وجہ سے ان کے اعمال قابل قبول نہیں, جبکہ مخلص مسلمانوں کی نیت کی وجہ سے عمل کے بغیر بھی ثواب دیا جا رہا ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ دین انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, معذور ہیں, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر تو تم فیل ہو. ایسا نہیں ہوتا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کرنے کی نیتیں کرتے جائیں کہ اللہ مجھ سے بھی کروا لے. اور پھر یہ ہے کہ یہ صحابی جو تھے حقیقی عذر رکھنے کے باوجود, حقیقی عذر تھا ان کا جو پیچھے رہنے کی, جب عبادت اور اطاعت اور ایک نیکی کے کام سے محروم ہوئے تو اس لیے ان کی آنکھوں نے آنسو بہائے. بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, حالانکہ یہ دولت مند ہے. یہ اس پر راضی ہو گئے کہ یہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں, اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, پس یہ جانتے ہی نہیں. یاد رکھیے جھوٹی معذرتیں کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی جب ہم کوئی کام نہیں کرتے نا اور کوئی ہمیں پوچھ لے کیوں نہیں کیا تو بعض اوقات ہم جھوٹی موٹی بہانے کر دیتے ہیں. تو اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے, کبھی جھوٹا بہانہ نہ کریں. آپ گھر سے ہی لیٹ نکلے ہیں اور جو آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ آپ کو کال کر کے پوچھتا کہاں ہے, تو کہ بس بہت ٹریفک مل گئی ہے ہمیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ہے. آپ کے بس معذرت خواہ ہوں, نکلنے میں تاخیر ہو گئی. دوسرا کیا کرے گا, آپ کو پٹائی کرے گا, کچھ بھی نہیں, زیادہ سے زیادہ برا مانے گا نا. تو اب وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے بھی تو برا مان رہا ہے نا کہ بھی تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا. بعض کام تو ٹائم پر ہی کرنے ہوتے ہیں. یعنی یہاں سے اصول کیا نکلا کہ جھوٹا بہانہ نہیں کرنا, زندگی میں جھوٹ موٹ نہیں کرنا, سچ بتا دینا یہ مسئلہ ہو گیا تھا, اب کیا کروں, ہو گیا نا بس. اور دوسری طرف اگر آپ کے پاس صحت ہے, مال و دولت ہے, فراغت ہے, علم ہے, سکلز ہیں, صلاحیتیں ہیں, تو کھلے دل سے دین کی خدمت میں لگائیں تاکہ یہ دین دور دور تک پہنچے. جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے. آپ کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو, ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہ کریں گے. در حقیقت اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا. پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں, اور دوسری طرف ان کو توبہ کی تلقین کر رہے ہیں کہ پلٹ آؤ تو معاف کر دیں گے. اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زبانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں.
یعنی جب تم لوٹ کے جاؤ گے تو عذر بہانے کریں گے لیکن وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ زبانی کلامی باتیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس کیا دیکھا جائے گا؟ تمہارا عمل دیکھا جائے گا۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو، تو تم ان سے اعراض ہی برتو، کیونکہ یہ خبیث لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ ہے اس کمائی کا جو یہ کرتے رہے۔ تو ان کی قسمیں کھانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تم ان کو کچھ نہ کہو، لہذا ان کو کچھ نہ کہو، ان سے درگزر کرو، چشم پوشی کرو، انہیں اگنور کرو، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے قطع تعلق ہی کرو، ان سے میل جول لین دین کم کرو، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یعنی کسی سے بھی ناراضگی کے اظہار میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا جسر ہوتا ہے ہمارا، ہم بولنا بند کر دیتے ہیں یا میل جول کم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا انہم رجس، یہ رجس ہیں، ناپاکی ہیں، گندگی ہیں۔ تو گندگی کے پاس جانے سے انسان گندا ہوتا ہے۔ کیوں اعراض برتنے کو کہا، کیوں کنارہ کشی کرنے کو کہا؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان سے قریبی تعلق کی وجہ سے تم بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان جیسے ہو جاؤ۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ تو سبق یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو لوگوں کی خوشنودی پر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مخلوق کے نیک لوگوں کو بھی اس شخص سے راضی کر دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو چاہے ساری دنیا بظاہر اس کی خوشامد کرے، فائدہ کچھ نہیں۔ اور یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بندوں کو خوش کرنا زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے بنسبت اللہ کے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں بچے آئے ہوتے ہیں یا گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کو دیر ہو رہی ہے، کیوں نہیں بھائی اٹھ رہے؟ اٹھیں گے تو یہ مائنڈ کریں گے۔ تو اب یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انسانوں کی رضا کو اللہ کی رضا پر مقدم کر دیا۔ تو یہ دل کی بیماری ہوتی ہے، یہ بھی کمزور ایمان کی علامت ہے۔ جو ایمان والا کو وہ کیا کہے گا؟ نماز کا وقت ہے، چلو ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ اور لوگوں کے برعکس اللہ کو راضی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، اللہ اس کو بندوں کے حوالے کر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فاسق لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اچھا، فاسق لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو جب اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے راضی رہنا چاہیے، ان کے اعمال پر مطمئن رہنا چاہیے؟ نہیں، یعنی ایسے لوگوں سے دلی تعلق پھر نہیں ہو سکتا۔ بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ وہ ان حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ الاعراب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ سے دور دیہاتی اور صحرائی علاقوں میں رہتے تھے، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ دنیاوی فائدے۔ اور ایسے لوگوں کا نفاق جو تھا اہل مدینہ کے نفاق سے زیادہ سخت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم سے دور تھے، نیک صحبت سے دور تھے، اور شہروں کے اندر جو آپس کا میل جول ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ملاقاتوں میں، تو ان کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دور دور الگ الگ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، وہاں انڈیویجولزم زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بھی لوگ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے اور کسی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہاں پر عموماً کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی سختی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ علم سے دوری دل کی سختی کا سبب بنتی ہے، وہ قرآن و سنت کو نہیں جانتے۔ تو جہالت دور کرنے کے لیے علم والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ اور ان بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھ لیتے ہیں، یہ چٹی پڑ گئی ہم پر، اور تمہارے خلاف گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں۔ انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صدقے کو خوش دلی سے نہ دینا بھی نفاق کی علامت ہے، چاہے زکوٰۃ ہو یا پھر صدقات ہوں، خیرات ہو۔ صرف مجبوراً دے بندہ، چٹی سمجھ کے دے، اب یہ مانگ رہے ہیں تو دینا پڑے گا، سب دے رہے ہیں تو مجھے بھی دینا چاہیے، لیکن دل کی خوشی اس میں نہ ہو، تو ایسے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے۔ یعنی ویسے تو ہم کہیں گے نعوذ باللہ، ہم میں سے تو کوئی منافق نہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، لیکن نفاق جو ہے نا وہ عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ عمل میں دیکھیں کہ ہم اہل ایمان والے کام کر رہے ہیں یا پھر دوسرے لوگوں جیسے۔ تو خوش دلی سے صدقہ نہ دینا بھی نفاق کی علامت ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک رات کا ایک ریسٹورینٹ کا بل بعض اوقات ہزاروں میں دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ مال کی شاپنگ ہزاروں میں ہو رہی ہوتی ہے،
صدقہ کرنے کا وقت آئے، اول تو مسجد جانے کی فرصت نہیں ہے، کیونکہ ایک رات ریسٹورینٹ میں گزر رہی ہے اور دوسری کسی مال میں گزری اور تیسری کسی اور تفریح گاہ میں گزر رہی، مسجد جانے کا تو وقت نہیں ہے نا، پرائرٹی جو نہیں۔ اور اگر مسجد چلے گئے اور کوئی اپیل آ گئی ڈونیشن کی تو بار بار سوچیں گے کہ اب یہاں کیا دیں، کتنا دیں، زکوٰۃ میں سے دیں یا زکوٰۃ تو پتہ نہیں دینی بھی ہے کہ نہیں، چلو کچھ دے دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ فنڈ ریزرز میں لوگ بڑی بڑی رقمیں لکھوا دیتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے اس وقت، اور بعد میں ہاتھ نہیں آتے، دھوکہ، جھوٹ، خیانت۔ اللہ سے سودا نہیں کیا نا، اس لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ جو اللہ سے سودا کرتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے مالوں میں سے اللہ کے لیے کیا نکلتا ہے اور اس کے مقابلے میں کتنا ہماری خواہشات اور ضروریات پر خرچ ہوتا ہے۔ چلے ضروریات تو ضروریات ہی ہیں، آپ کی اگر سیلری ہے تو اس کا حساب کسی وقت بیٹھ کے کیجیے، شیٹ لیجیے، اس پہ لکھیے اتنی میری آمدنی ہے، اس میں سے اتنا فوڈ پہ جاتا ہے، گروسریز پہ جاتا ہے، اتنا فیول پہ جاتا ہے، اتنا فلاں چیز پہ، سارے اخراجات لکھ لیجیے، ضروریات جو ہیں، بیسک نیڈس جو ہیں، ٹھیک ہے، جینون ہے، ٹک۔ پھر اس کے بعد خواہشات، اس کی بھی لسٹ بنائیے، کیا کیا چیزیں ضرورت نہیں ہے، بس ایسی میں انجوائمنٹ کے لیے کرتی رہتی۔ اور اس کے بعد صدقات، تینوں کو پیرالل رکھ کے دیکھیں کدھر کا پلڑا جھک رہا ہے، دنیا کا یا آخرت کا، اور جدھر کا جھکے گا نا ادھر ہی ملے گا زیادہ۔ اور بدویوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی سارے بدو ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو بہت دل سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب بھی پاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو حکم تھا نا کہ جو صدقات لائے ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھو وہ ان کے لیے یقیناً قربت کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے جہاں قرآن سنتے ہیں وہاں صدقات، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔